بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب آج پھر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں کارروائی ہوئی، جیل کے اندر ہی یہ اوپن ٹرائل ہے۔ صحافیوں کو بھی اس میں بیٹھنے کی اجازت ہے اور عوام کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن عوام میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے کہ یہ کون لوگ تھے جن کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا جبکہ وہ سب کو جان رہے تھے۔ اس کی تفصیلات ہم ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ اکبر ایس بابر صاحب نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس الیکشن کو یہ ایک فراڈ الیکشن ہے اور اس کو ہم چیلنج کریں گے، چونکہ اس کے اندر ڈیو پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا، نہ ووٹر لسٹیں تھیں، نہ فارم دیے گئے ہمیں نامزدگی کے، اس کے علاوہ نہ وہاں پر کوئی پولنگ بوتھ تھا نہ کوئی پولنگ اسٹیشن تھے، اس لیے ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ آج اکبر ایس بابر صاحب نے اس کو چیلنج کر دیا اور وہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے خط لکھ دیا ہے۔ آج اکبر ایس بابر صاحب نے چیلنج کر دیا ہے، وہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے خط لکھ دیا ہے جو کل تک الیکشن کمیشن کو موصول ہو جائے گا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن ڈیفینیٹلی پارٹی کو بلا کے پوچھے گی اور نیاز اللہ نیازی صاحب سے ضرور پوچھے گی کہ جناب آپ چیف الیکشن کمیشنر تھے، کیا آپ نے پارٹی کے پروسیجر کو فالو کیا یا نہیں کیا؟ تو اس کا ظاہر ہے نیازی صاحب کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد میری گٹ فیلنگ ہے، میں اگین یہ کہتا ہوں کہ میری گٹ فیلنگ ہے، یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ شاید یہ الیکشن کل عدم قرار دے دیے جائیں اور یہ جو نئے چیئرمین بنے ہیں وہ زیادہ عرصے تک چیئرمین نہ رہ سکے، بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید 15 دن کے اندر یہ چیئرمین صاحب چیئرمین نہ رہیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن باقاعدہ اپنی نگرانی میں الیکشن کروائے گا پی ٹی آئی کی، اور اس کے اندر سب کو فارم دیے جائیں گے، سب کو اناؤنس کیا جائے گا کہ جناب اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں پارٹی کا تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس پر نوٹس لے گا اور پی ٹی آئی سے اس کی تحقیقات کی جائیں گی، اور نیاز اللہ نیازی صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن ہیں، چیف الیکشن کمیشن ہیں، ان سے تو ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر نیاز اللہ نیازی صاحب اس کو درست ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو بیرسٹر گور علی خان چیئرمین ہی رہیں گے، لیکن اگر نیاز اللہ نیازی خان صاحب اس کو درست ثابت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو ایسے میں بیرسٹر گور علی خان صاحب چند ہی دنوں کے مہمان ہوں گے، اور اس صورت میں پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا دھچکا یہ ہوگا کہ ایسے صورت میں چیف الیکشن کمیشنر یعنی پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنی نگرانی میں انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گا، اور اس صورت میں تمام تر جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو فالو کیا جائے گا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح الیکشن ہوتے ہیں تو اکبر ایس بابر بھی چیئرمین بن سکتا ہے، اور ایسی صورت میں ضروری نہیں کہ جس کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا وہی چیئرمین بن جائے اور جو عہدے تقسیم کیے گئے وہ جیت کر سامنے آ سکیں۔ اور ویسے بھی یہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان خود اپنی نگرانی میں تمام جماعتوں کے الیکشن کروائے تو یہ زیادہ مناسب اس لیے ہے کہ اس سے جمہوری روایات کو پنپنے کا موقع مل سکتا ہے، اور جس طرح کے باقی جماعتوں میں بھی ہے کہ فلاں کو ہم نے قائد بنا دیا، فلاں صدر بن گیا، اور ایک یعنی بیٹھ کر ایک فیصلے کیے جاتے ہیں اور الیکشن کا ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے۔ جب جماعتوں کے اندر ہی یعنی جمہوریت نہ ہو اور وہاں پر سلیکشن ہو اور سلیکٹڈ قیادت ہو تو وہ عوام کے لیے جمہوریت کے لیے کیا کوشش کر سکتی ہے۔ بہرحال یہ جہاں بیرسٹر گور علی خان صاحب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، وہاں پر عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج اور دھچکا ہے۔ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ کوئی ایسا آدمی بھی چیئرمین بن جائے جو عمران خان صاحب کی پوری طرح اطاعت و فرم برداری نہ کرتا ہو، اور چونکہ اکبر ایس بابر بھی پی ٹی آئی کے بنیادی رکن ہیں، وہ بھی چیئرمین کا الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے سائفر کیس کی سماعت کی تو آج سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق اڈیالہ جیل میں ہی اس کا ٹرائل شروع ہوا، اور چونکہ جیل میں ہی یہ اوپن ٹرائل کہا جا رہا ہے چونکہ اس میں صحافیوں کو بھی اجازت ہے، اس میں عوام کو بھی بیٹھنے کی اجازت ہے، اگرچہ چونکہ وہاں پر رش بہت ہوتا ہے اور یعنی سیکیورٹی کی خدشات کے پیش نظر، تو ایسے میں بہت سے لوگ اور بہت سے صحافی وہاں موجود تھے، بی بی سی کے لوگ بھی تھے اور سی این این کے بھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لسٹ دی گئی تھی اس میں یعنی بی بی سی اور سی این این کے لوگوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت مل سکتی تھی، لیکن فائنلی جو 7 رپورٹر اندر جا سکے ان میں دنیا نیوز، سما نیوز اور 92 چینل جیو کے ہیں، اور 24 چینل کا ایک نمائندہ، جی این این کا اور بولڈ نیوز کا ایک رپورٹر وہاں موجود تھا،
اور جیل میں چونکہ ایک کمیونٹی ہال ہے، جس کمیونٹی ہال کے اندر ہی اس میں عدالت لگائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ 7 رپورٹر بھی تھے، وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو مشکوک کہا جا رہا ہے، چونکہ کوئی بھی وہاں جو عدالت میں موجود تھے لوگ، وہ ان لوگوں کو نہیں جان رہے تھے، کوئی وکیل ان کو نہیں جانتا تھا، رپورٹر ان کو نہیں جانتے تھے۔ تو یہ مشکوک لوگ کون تھے؟ البتہ وہ سب کو جانتے تھے، وہ تمام رپورٹر سے ملے، ان سے ان کی رپورٹنگ کے بارے میں، ان کے چینلز کے بارے میں انہوں نے ان سے باتیں کی ہیں۔ تو بہرحال جب وہاں پر سماعت شروع ہوئی، عمران خان صاحب وہاں پر آئے، شاہ محمود قریشی صاحب آئے، تو ایک غیر متوقع طور پر عمران خان صاحب کی صحت بالکل درست تھی، بلکہ پہلے سے بہتر تھی، ان کا چہرہ بڑا بلش تھا اور مورل بڑا ہائی تھا، ان کے حوصلے بڑے بلند تھے۔ جس طرح وہ پہلے یعنی 9 مئی کے واقعات سے پہلے عدالتوں میں جایا کرتے تھے، تو جس طرح کی کیفیت اور پوزیشن ان کی تھی، اسی طرح کی کیفیت اور پوزیشن آج بھی ان کی تھی۔ یہاں یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب جب خود وزیر اعظم تھے اور اس وقت کی جو حزب اختلاف تھی، ان کی قیادت کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر جیلوں میں ہی ہم نے ان کو سہولتیں دینی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو گرفتار کرنے کا کیا فائدہ، ان کو جیل میں بھیجنے کا کیا فائدہ۔ اور دوسری بات جو یاد رہے گی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ملک اس لیے ترقی نہیں کرتا کہ یہاں پر جو کہ 2 قانون ہیں، بااثر لوگوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے علیحدہ قانون ہے، اور جو کمزور آدمی ان کے لیے علیحدہ قانون ہے۔ لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد جب عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا تو اس کے بعد کئی درخواستیں عدالتوں کو پہنچی کہ ان کو فلاں کلاس دی جائے، ان کو فلاں مراعات دی جائیں، اور آج ان کی صحت، آج ان کی جو صحت تھی، ان کا چہرے کا جو اثرات تھے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جیل کے اندر ان کو وہی سہولتیں میسر ہیں جو ان کو بنی گالہ میں حاصل تھیں یا جو ان کو زمان پارک میں حاصل تھی۔ اور یہ کہنا بھی مبالغہ نہیں کہ پاکستان کی بڑی تعداد عوام کی اگر 90% کہا جائے تو کم نہیں ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کو گھروں میں اتنی سہولتیں میسر نہیں ہیں جو ان لوگوں کو جیلوں میں موجود حاصل ہوتی ہیں۔ سو یہ نواز شریف صاحب جیل میں ہوں، زرداری صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، یہ وہ کلاس ہے کہ ان کی جیلیں بھی ایسی پرآسائش ہیں کہ وہاں پر عوام کو اتنی آسائشیں اور اتنی سہولتیں ان کے گھروں میں میسر نہیں ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہی عوام انہی حکمرانوں کے لیے اور اسی رولنگ کلاس کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ جن کی جیلیں بھی اتنی پرآسائش ہیں۔ معاشی اور مالی طور پر اس حد تک غیر منصفانہ تقسیم اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یہ نہ تو عوام کے یعنی کہ احساسات کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ عوام کے یعنی حقیقی نمائندے ہیں۔ سو اس چیز کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو کہا کرتے تھے آج اس کے بالکل برعکس ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب جب وکلاء کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا تو اس میں انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی کہ کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، میں مر جاؤں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے، اور اس موقف پر پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب پر دلیری ختم ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ مر سکتے ہیں لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ یاد رہے کہ سائفر کیس کا تعلق کسی اور کے ساتھ اتنا نہیں ہے جتنا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اصل کیس یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا کوئی بھی جب آدمی وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ ایک حلف لیتا ہے، ایک اوتھ لیتا ہے کہ جس میں یہ کہتا ہے کہ ملک کی جتنی بھی جو خفیہ چیزیں ہیں وہ کبھی بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کرے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے پاکستان کی ریاست کا ایک خفیہ دستاویز دوسرے ملک کی خفیہ دستاویز کے ساتھ جو تھی اس کو پبلک میں لے آئے اپنے سیاسی مفادات اور مقاصد کے لیے۔ اس میں کس نے یہ جو ان کا ایک خود ساختہ بیانیہ ہے کہ جی ہمارے خلاف سازش ہوئی، اس میں ڈونلڈ لو تھا، اس میں جنرل باجوہ تھا، جنرل باجوہ کو بھی بلایا جائے بطور گواہ، یہ بات کی باتیں ہیں۔ اصل کیس یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ خفیہ دستاویز جو ان کے حلف کے مطابق ان کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے تھی وہ پبلک میں لے کر آئے۔ اس پر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوگی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی پر، اور کم از کم اس کی سزا 14 سال یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ تو 12 دسمبر کو کلیئر ہوگا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ذہن ہے وہ یہ یعنی ان کے
انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میڈیا کے سامنے ایسی چیز بیان کی جائے شاید اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی انہیں ڈیل کرنے کی، بہت کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی، بہت کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کی، لیکن جب ادھر سے نہ ہے سب اور ادھر سے کسی طرح کا کوئی جواب نہیں مل رہا، تو اس صورت میں جب میڈیا سے بات کرنی ہے تو وہی بات کر دی جائے جو عوام کو یعنی بے وقوف بنانے کے لیے یا عوام کا ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کہنی چاہیے تھی۔ سو اس طرح انہوں نے کہہ دی، جس کو آج پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑا خوش اسلوبی سے لیا اور اس کو یعنی ایک ٹرینڈ بنا دیا کہ عمران خان جو ہے وہ اس پر دلیری ختم ہے، وہ سرنڈر کرنے سے انکار ہے، اور اس کا یہ بیان جو ہے وہ کوپتان کا یہ بیان ایک نیا سرپرائز ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے اس کا۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔